اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون واو سے پتہ چلا یہ پچھلے مضمون کے مقابلے میں ہی بات آئی. پچھلا مضمون کیا چل رہا ہے جی؟ اعراب، من الاعرابی من الاعرابی من الاعرابی برے لوگ، پھر آیا من الاعرابی اچھے لوگ. من الاعرابی کون؟ میں یؤمن باللہ والیوم الآخر اور ومن یتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول. اب یہ دیہاتیوں میں سے تھے، لیکن ان سے بھی اوپر کا درجہ کس کا ہے جی؟ اور السابقون. السابقون السابقون واو نون جمع حالت رفع میں، الف لام آ گیا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مبتدا ہے. السابقون سبق یسبق آگے بڑھ جانا. اچھا، نستبقو کا لفظ بھی آیا ہے قرآن حکیم میں. اہتمام کے ساتھ، محنت کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، آگے بڑھنے. کہاں پہ آیا جی؟ سورہ یوسف کے اندر. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اس سے پہلے ہے نستبقو، لفظ میرے ذہن سے نہیں، یعنی ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑ رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. تو وہ باب استفعال سے تھا، یہ ثلاثی مجرد کا ہے. سبق یسبقو آگے بڑھنا، اور اس سے اسم فاعل آ گیا سابقن آگے بڑھنے والا، اور واو نون جمع کا صیغہ آگے بڑھ جانے والے، سبقت لے جانے والے، یعنی کسی سے آگے بڑھ جانا. یہ ایک یاد رکھیے گا، ایک اصول ہے کہ نیکی کے کاموں میں فاستبقوا الخیرات. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ اگر ریس ہی لگانی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تو نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس لگاؤ. تو یہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کی اطاعت میں سبقت، ایمان میں سبقت لے جانے والے لوگ، آگے بڑھ جانے والے لوگ. السابقون 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 الاولون. اب اندازہ لگائیں، واو نون الف لام، رفع جمع اور مذکر، تو یہ دونوں لفظ کیا بن گئے جی؟ مرکب، یہ مرکب توصیفی بن گئے. ایک جیسی چاروں شکلوں میں اسم کی ایک جیسے ہو گئے، تو یہ ہو گئے مرکب توصیفی. تو یہ دونوں مل کے بن گئے مبتدا، ٹھیک ہے، جملے کا. السابقون الاولون، اول کس کو کہتے ہیں جی؟ پہلا، اور واو نون جمع، پہلے. وہ جو پہلے سبقت دے جانے والے تھے ہیں، جنہوں نے پہلے سبقت لی ہے. یعنی سبقت تو بعد میں بھی لوگ لیتے رہیں گے، ایک دوسرے سے آگے نکلتے رہیں گے، لیکن جو اسلام جب بالکل کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بدأ الاسلام غریبا. بدأ یبدأ کسی بات کا شروع ہونا، شروع ہوا الاسلام، اسلام. دیکھیں بڑی خوبصورت حدیث ہے، میں یہاں لکھتا ہوں اس کو، اور یہ بات ہمارے لیے بڑی خوبصورت. اس حدیث پہ صحابہ کا بھی آ جائے گا انشاءاللہ، کہ بدأ الاسلام، اسلام شروع ہوا غریباً. غریباً کا کیا مطلب ہے جی؟ اجنبیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم
اجنبی ہو یا عابر السبیل یا مسافر ہو، یا مسافر کی طرح رہو یا اجنبیوں کی طرح رہو، دنیا سے کوئی جان پہچان نہ بناؤ۔ تو بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب آغاز ہوا اسلام کا تو اسلام اجنبی تھا۔ لوگ کہتے تھے ہیں جی یہ بات بھی ہے، یہ اسلام ہے، ہم تو نہیں جانتے جی، اس بات کو ہم نہیں سمجھتے، یہ بات ہمارے حلق سے نہیں اتر رہی، یہ بات ماننے کے نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں سامنے۔ بدأ الاسلام غریبا سیعود سیعود سا ان قریب، حرف استقبال، ان قریب، یعود یہ کا مطلب وہ کون ہے؟ اسلام، وہ یعود، عادہ یعود پلٹ جانا، ٹھیک ہے جی۔ سیعود غریبا، پھر غریب ہو جائے گا، جلد ہی وہ پھر غربت میں یا اجنبیت میں پلٹ جائے گا۔ یعنی دوبارہ ایک وقت آئے گا جب لوگوں کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں، ان کے لیے اسلام کے قوانین، ان کے احکامات، اس کے اصول، توحید، رسالت، سنت اجنبی ہو جائے گی، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبہ، توبہ مطلب خوشخبری، للغرباء، للغرباء، لام زری کا مطلب کے لیے، غرباء غریب، ان سے، غرباء جمع کا صیغہ، جو غریب اجنبی ہو جائیں، اسلام کے ساتھ ہی جو اجنبی ہو جائیں، ان اجنبیوں کے لیے کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ جنت کی خوشخبری ہے۔ یعنی اسلام کے جو اصول جب اپنائیں گے تو وہ بھی اجنبی ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے جی دیکھو ان کا تماشا دیکھو، انہوں نے نئے کٹھے کھولے ہوئے، یہ کہاں سے آ گئے، کدھر سے آئے جی، کون ہے یہ؟ لوگ ان کے ساتھ بات کرنا، تعلق رکھنا چھوڑ دیں گے۔ جو اسلام، اصل اسلام کی اجنبیت کے ساتھ اجنبی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسلام جب آیا تو بدأ الاسلام غریبا، کوئی جان پہچان ہی نہیں تھی۔ ایسے دور میں جب کوئی کسی کو قبول کر لیتا ہے، اصل کون ہوتا ہے؟ السابقون الاولون، اصل سبقت لے جانے والا پہلے پہل میں وہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آنا، اس دور میں جب سزائیں ملتی تھیں، جی مارتے تھے، اس دور میں جو صحابہ ایمان لے کے آئے، من المہاجرین، مہاجروں میں سے حضرت ابو بکر، حضرت جتنے بھی آپ گن لیں صحابہ کرام جن کو تشدد کیا گیا، مارا گیا، ہجرت کرنی پڑی وغیرہ، اور اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے مدینے میں لے کے آئے، من الانصار۔ تو السابقون الاولون، وہ جو پہلوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، من المہاجرین، من سے، مہاجرین، اینا کا مطلب کیا جی؟ جمع، یہ جمع اونا آیا تھا، یہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اینا کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یا نصب یا جر۔ یہ کیا جی؟ نصب، یہ جر ہے جناب، کیونکہ مہاجرین کے پیچھے حرف جر ہے، یہ مجرور ہے۔ من کیا ہے؟ حرف جر، تو پھر اینا کیا ہوا؟ جر، مجرور، یا المہاجرین مجرور ہو گیا، ٹھیک، مہاجرون نہیں آیا بلکہ من کی وجہ سے مہاجرین آ گیا۔ المہاجرین، اب یہ ہے ہاجر یہاجرو، کسی چیز کو چھوڑ دینا، ہجرت کرنا کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ چھوڑ دینا، چلے جائے، ہجرت۔ ہجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدائی، کسی چیز سے جدا ہو جانا۔ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑا، تے دل کردہ ہے تینوں کول بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہاجرہ یہاجرو، کسی چیز سے جدا ہو جانا۔ اب یہ ہاجرہ کا مطلب ہے دونوں طرف سے، فعلا یفاعلو، کھینچ پڑتی ہے۔ یعنی آپ اگر فرض کیا یہاں سے چلے جائیں کسی ایسے علاقے میں آپ کا دل ہی نہ کر رہا ہو رہنے سے، تو آپ اگر وہاں سے چلے جائیں گے تو آپ کہیں گے ہجرت ہوگی میری؟ نہیں، یہ ہجرت نہیں ہے۔ کسی ایسی جگہ سے آپ جانا جہاں آپ کا دل پھنسا ہوا، اپنے گاؤں کو چھوڑ کے چلے جانا جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں سے جاتے ہوئے بندے کو ایک تکلیف ہوتی ہے نا جی، بندہ جہاں پہ رہ رہا ہو، جہاں کو کشش ہو وغیرہ، تو اس لیے ہاجرہ یہاجرو، چھوڑ جانے والے، یعنی اب یہ اس کا ٹرمینالوجی آ گئی ہے تو یہ مہاجرین ہی کر دیں گے اس کا ہم ترجمہ، جو مکے سے ہجرت کر کے
مدینے آئے تھے من المہاجرین و اور یہ من جو ہے نا اب اس پہ عطف آ گیا. ٹھیک ہے جی. کیوں کیسے پتا چلا کہ یہ واو اس کا عطف ہے؟ ابھی دیکھیں جی. انصاری. اب یہ جو انصار مجرور ہو گیا نا جی، اس سے پتا چلا کہ اس کے پیچھے کو حرف جر ہے تو وہ کیا ہے؟ من اس واو پہ آ گیا. انصار کس کو کہتے ہیں جی؟ انصر ینصرو، کسی کی مدد کرنا، نصرت کرنا کسی کی. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک لفظ اور بھی ہے، من انصاری، کس صورت میں ہے جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار. انصار کا مطلب مدد کرنے والے، نصرت کرنے والے. تو مدد کرنے والوں میں سے من المہاجرین والانصار. مدد کیسے کی جی انہوں نے؟ آپ کو کچھ ہے اندازہ؟ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی مکے کے اندر، آئے تھے مدینے کے لوگ. اب جو یہودی تھے مدینے کے وہ یہ باتیں کرتے رہتے تھے جی کہ آخری نبی کے آنے کا وقت ہے. جب لڑائی ہوتی تھی مدینے میں کتنے قبیلے آباد تھے؟ 5. ایک اوس، ایک خزرج، یہ عرب تھے. 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نصیر اور بنو بنو قینقاع. تو 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے. تو یہ جو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، ان کی آپس میں ان کے ساتھ بھی پھڈا تھا. بیسک میں تو لڑتے کون تھے؟ اوس اور خزرج. یہ ان کے حلیف بنے ہوئے تھے. یہ ان کو قرض دیتے تھے، ادھار پہ لوہا دیتے تھے، تلواریں بیچتے تھے، پھر کہتے تھے لڑو. یہودیوں کا آج بھی یہی ہے کہ انڈیا پاکستان لڑتا رہے، عراق ایران لڑتا رہے، فلاں لڑتے رہے اور ہمارا اسلحہ بکتا رہے، ہمارا کام اللہ کے فضل سے چلا رہے. اس وقت بھی یہی تھا، لڑ لڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ کام بنایا ہوا تھا. تو کبھی غصہ چڑھ جاتا نا اوس خزرج والوں کو تو یہ یہودیوں کے ساتھ سیدھے ہو جاتے. جب لڑتے تو یہودیوں کو مار پڑتی بڑی بری. یہودی لڑنے کے قابل تو نہیں ہے نا، یہودی لڑنے والے ہیں ہی نہیں. یہ سازش کرنے والی جو ہے وہ کام ہے ان کا. تو وہ یہودی کہتے ہیں کہ ابھی تو بیٹا تم نے ہمیں مار دیا ہے، آخری نبی آنے کا وقت ہے. وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے آئیں گے، تو آخری نبی آنے دو، ان کے ساتھ مل کے ہم تمہیں ماریں گے. تو یہ مدینے والے سن سن کے نا ان کے کان پک گئے. اب مدینے والے آئے مکے میں حج کرنے کے لیے. وہاں پہ کسی نے بتایا جی اللہ کے آخری نبی ہیں یہاں پہ. آخری تو نہیں لیکن اللہ کے نبی ایک آدمی ہے، ایک شخصیت ہے مکے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اسلام کا اعلان کیا ہے. اچھا. تو اب وہ آپس میں ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، باتیں پتہ چل گیا کیونکہ جو نبی ہے اس کی ایک اپنی شان ہوتی. تو اب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اچھا یہ آخری نبی ہے. تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کے آئیں ہم ایمان لے آئے. السابقون، سبقت کر گئے، وہ یہودیوں پہ بھی سبقت کر گئے، باقی مدینے والوں پہ بھی سبقت کر گئے ایمان لے کے آنے میں. اب جب آپس میں باتیں طے ہو رہی تھیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم مدینہ لے کے جانا چاہتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم حضور کو لے کے نہیں جا رہے، تم پورے عرب کی تلواروں کو دعوت دے رہے ہو کہ آؤ مدینے پہ حملہ کر دو. تم دنیا کی آگ کو چاہتے ہو کہ وہ تمہارے گھروں کو جلا کے راکھ کر دیں. تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو جائیں. اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم گھر سے باہر نکل کے رفع حاجت کے لیے بھی نہ جا سکو. اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکو تو پھر لے جاؤ، اور اگر نہیں تو چلو جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا جی بسم اللہ، کیوں ہم لے کے جائیں گے. وعدہ کیا، زبان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس میں کیا تھا کہ ایک جو بات طے ہوئی تھی کہ اگر مدینے پہ حملہ ہوتا ہے، ایک جو اس میں جملہ تھا اگر مدینے پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. اسی لیے جب بدر تھا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کے گئے تھے. تو آپ کا کیونکہ معاہدے میں یہ لفظ شامل نہیں تھا کہ میں نکل کے حملہ کروں گا تو یہ بھی میرے ساتھ جائیں گے، اس لیے پھر آپ نے انصار سے پتہ کیا کہ تم بولو. پھر تقریریں ہوئی تھی. تو یہ جو انصار ہیں مددگار، انہوں نے پھر کیا کیا، یوں ہی وہاں پہ صحابہ پہنچے. اب کسی کے پاس نہ جائیداد نہ زمین نہ لینا نہ دینا، کچھ بھی نہیں. کیا ہوا پھر؟ اپنے گھر 2 حصوں میں تقسیم کیے، اپنے آدھے کاروبار دے دیے. جی بھائی بھائی مواخات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جاتے ہی
3 کام کیے تھے. ایک میثاق مدینہ، وہاں کے لوگوں کو ایک معاہدے میں جکڑ لیا. دوسرا کام کیا کیا تھا جی؟ مسجد نبوی کی تعمیر کی، سینٹر ایک بنا دیا. اور تیسرا کام کیا مواخات، لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب انصار نے اپنا سب کچھ مہاجرین کو دیا، یعنی کہ ہر آدمی نے اپنے آدھا دیا، لیکن مہاجرین بھی غیرت مند لوگ تھے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں بازار کا رستہ دکھاؤ، ہم تاجر ہیں، خود کمائیں گے انشاءاللہ. تو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدینے میں مدد کی تھی انصار. حضور نے فرمایا سارے لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی لیکن انصار کی تعداد گھٹتی چلی جائے گی. یعنی وہی جو پہلے لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو گئے، انصار ختم ہو گئے. تو من المہاجرین والانصار کہ جو سبقت لے گئے مہاجرین اور انصار میں سے. والذین اتبعوہم، الذین وہ لوگ جو اتبعو، اب یہ یہاں سے اس کے ساتھ ملے گا کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے. والذین اتبعو، اتبع یتبعو اتباعا، کسی کی پیروی کر، اس کے قدموں پہ چلنا. تو جنہوں نے اتباع کا تھوڑا سا اس میں ایک اضافی معنی ہے اتباع کا، یاد رکھیے گا. اطاعت کا مطلب ہے پیروی کرنا. پیروی کہتے ہیں کس چیز کو؟ ٹو فالو. ٹو فالو کیا ہے کہ کسی نے کچھ کہا تو اس کو مان لیں. کسی نے کہا اٹھ کے پانی پلاؤ تو اس نے پانی پلایا، تو یہ کیا ہے؟ اس نے اس کی انسٹرکشنز کو فالو کیا. اتباع میں کیا ہے کہ اپنی دلی محبت کے ساتھ کسی کی بات کا کسی کے پیچھے چلنا. جیسے ایک صحابی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنے بٹن کھولے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. واپس گئے، جتنا عرصہ زندہ رہے بٹن کھول کے، انہوں نے سمجھا شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گریبان باندھا ہی نہ ہو. تو وہ سنت کے اعتبار میں حضور کی محبت میں. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، صحابہ کو کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھو، شروع کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ بھی آپ کی اس اتباع میں ساری رات جاگ کے نماز پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ اتباع کیا ہے؟ کسی کو دیکھ کے اس کے پیچھے چلنا بغیر کہے، اس کی محبت میں. تو واتبعوا، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، ہم ان کی. ہم کون ہے جی؟ ہم جمع کا صیغہ ہے. یہ ہے مہاجرین والانصار، ان کا ذکر ہے. والذین اتبعوہم، جنہوں نے پیروی کی ان کی، بإحسان، بازرگی کے ساتھ، حرف جر احسان. احسان کس چیز کا نام ہے جی؟ حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، پورے انداز میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احسان کی تعریف فرمائی؟ اخبرنی عن الاحسان. احسان کے بارے میں فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی بندگی کرے، کأنک تراہ، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. وإن لم تکن تراہ، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یہ خیال پیدا کر فإنہ یراک، یعنی کہ اعلیٰ ترین تقوی کی بنیاد پہ حسن، خوبصورتی کے ساتھ. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی صحابہ میں سے انصار اور مہاجرین کی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جی؟ رضی یرضا، راضی ہونا. وہ راضی، رضیہ وہ راضی ہو گیا یا ہوا، رضیہ وہ راضی ہوا. کس سے؟ کون راضی ہوا جی؟ اللہ. اب یہ اللہ حالت رفع میں ہے، فاعل آ گیا. یہ جو وہ ہے یہ کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی اللہ راضی ہو گیا ان سے، ہم ان سب سے. کس سے؟ مہاجرین و انصار. والذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ نے جنہوں نے ان کا رستہ صحابہ کا اختیار کیا، مہاجرین و انصار میں سے السابقون الاولون کا. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو. لیکن صرف اللہ راضی نہیں ہوا،
رضو رضیہ وہ ایک راضی ہوا، رضو وہ سب راضی ہو گئے. واو الف کا کیا مطلب ہے جی؟ جمع کا. وہ سب راضی ہوئے ان سے اور ہو اس سے. یہ ہو کس کی ضمیر ہے؟ اللہ کی. سبحان اللہ. یعنی وہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گیا. دیکھیں جی، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے اندر سارا مال اللہ کے رستے میں دے دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے سلام لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابو بکر کے لیے سلام بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ ذرا ابو بکر سے یہ پتہ کریں کہ کیا اس حال میں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ سبحان اللہ. آپ اس حال میں اللہ سے راضی ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں اللہ سے بہت راضی ہوں. تو کہا پھر آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو گیا. یعنی دونوں راضی ہیں. تو صحابہ کرام یاد رکھیے گا، انبیاء کے بعد وہ واحد گروہ ہے، وہ واحد جماعت ہے کہ جس کو دنیا میں جیتے جی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ حاصل ہو گیا. سبحان اللہ. آج جن لوگوں کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کے مسئلے جن سے حل نہیں ہوتے نا، جنہیں کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی، جو ایک مسئلہ بھی انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، دنیا میں پاس بیٹھے ہوئے چند قدموں پہ ہوئے واقعے کی جنہیں کوئی سمجھ نہیں ہے کہ حقیقت اس واقعے کے پیچھے کیا تھی، وہ صحابہ پہ تنقیدیں کر رہے تھے. صحابہ نے یہ کہا جی، صحابہ نے یہ کر دیا، اگر صحابہ ایسے کرتے تو یہ ہو جاتا، اس نے یہ کیوں کر دیا. وہ تاریخ کی جھوٹی روایات کی بنیاد پہ صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. اور جن بندوں سے اللہ راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، ہمیں بنایا، یہ ساری دنیا بنائی، آخرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جن سے راضی ہے اس کے ساتھ میں سینہ چکڑا کر کے کھڑا ہو گئے جی میں نہیں مانتا. نہیں مانتے بھائی تو تم پھر اللہ کی مخالفوں کی لسٹ میں آ جاؤ. دوسری طرف چلے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، یاد رکھنا میرے صحابہ کو کبھی اپنی تنقید کا نشانہ نہ بناؤ. ایسے نہیں تنقیدیں کرتے پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور ہم اہل سنت جو اصل مین سٹریم ہے اسلام کا، اس میں کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں، یہ تو ہمارے فرقے بنے ہوئے نا. جو اصل اہل سنت ہیں، جو صحابہ کے طرز پہ چلتے ہیں، اس کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ جہاں صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں جن معاملات میں، آپ ان میں کسی کی رائے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہے، لیکن اگر کہیں ان کا آپس میں اختلاف یا کوئی جھگڑا ہے تو ہم نے وہاں پہ اپنی زبان کو بند رکھنا ہے. ہو گیا ان سے اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا دنیا میں رہنے والے لوگوں کی آپس میں ٹکر ہو جاتی ہے، لیکن ہماری زبانیں بند. مثلا جنگ جمل ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آمنے سامنے آ گئے. تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آسمانوں سے بھی بلند ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی آسمانوں سے بلند. ہمارے لیے دونوں انتہائی قابل احترام ہے. کسی کے بارے میں دل میں میل لانے سے ایمان ہی ضائع ہو جائے گا. تو ایسے جب صحابہ کے آپس میں معاملات ہیں تو وہاں پہ اپنا لڑگچ چلنے سے آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. کیوں ضائع ہوتا ہے جی؟ اللہ جس سے راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہے اس کے ساتھ میں ٹکر کھا سکتا ہوں. اور یہ جی یہ چار صحابہ کو ہم مانیں گے، ان دو کو نہیں مانیں گے. انہوں نے تو کوئی نہیں کہا کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ فلاں فلاں، اللہ نے تو کہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے ہی راضی ہے. جس اللہ تعالیٰ دیکھے نا، اللہ تعالیٰ اگر راضی نہ ہوتا تو ان کو یہ توفیق کیوں دیتا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کریں. آخر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے نا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے اسے توبہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. تو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. اعد یعد، ہاں جی، باب افعال، اعد یعد اعدادا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی چیز کو مکمل گن گن کے مکمل کر دینا، تیار کر دینا. ٹھیک ہے جی. وعد، اس نے پہلا سیگا تیار کی، اس نے
تیار کی ہیں. کیا تیار کی ہیں جی؟ اعدہ، اس نے تیار کی. یہ اس نے کس نے تیار کی؟ اللہ. صرف اللہ راضی نہیں ہے، صرف اللہ راضی نہیں ہے. اللہ کی رضا کا آگے دیکھیں کیا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ اعدہ، اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں لام تعلیل کے لیے، ہم ان سب کے لیے. ٹھیک ہے جی. اعد لہم، اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کے لیے تیار کی ہیں. کیا تیار کی ہیں جی؟ جنات، جنتیں. اب دیکھیں یہاں پہ اعد جنات لہم تھا، ہونا یہ چاہیے تھا، یعنی کہ فاعل فعل مفعول اور متعلق فعل. لیکن متعلق فعل کو مقدم کیا گیا ہے کہ در حقیقت جنتیں تو اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہیں، یعنی جنت بنی ہی ان کے لیے ہے. اس کو مقدم جب کیا نا مقدم، تو اس میں حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا، حصر کا، کہ ان کے لیے ہی. اعد لہم جنات، تو اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار ہی ان کے لیے کی ہیں. اب ان کی صفت آ رہی ہے جنتوں کی، تجری، جرا یجری، جاری ہونا، بہنا. ٹھیک ہے جی. تو جاری ہیں، بہ رہی ہیں، بہ رہی ہیں. کیا چیز ہے جی؟ اس کا فائل آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. الانہار. انہارو را پہ پیش آ گیا حالت رفع میں فائل. تو یہ تا کیا ہوئی؟ تجری کی تا تانیث مؤنث کی ہوئی. بہ رہی ہیں الانہارو، نہریں، تحتہا، تحتہا، تحتہ کا مطلب کیا جی؟ نیچے. ہا کن کے؟ آپ اس کی ضمیر ہے جنات کی. تجری تحت حل انہارو، تحت، ویسے آپ قرآن میں کئی دفعہ پڑھیں گے تجری من تحت حل، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اور یہاں پہ کیا آ گیا؟ اس کے نیچے نہریں بہ رہی. ٹھیک ہے جی. اس کے یعنی کہ ان کے نیچے نہریں بہ رہی. تجری تحت حل انہار خالدین فیہا ابدا. اب دیکھیں جی یہاں پہ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ خالدین اینا جمع، یعنی ہمیشہ والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں. خلد کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی کو. تو خالدین فیہا، فی میں، ہا ان میں، کن میں؟ جنتوں میں. یعنی ان جنتوں کے اندر رہیں گے ابداً، ہمیشہ ہمیش. ابداً کا مطلب کیا جی؟ ہمیشہ ہمیش، فور ایور. ابداً کا کیا معنی ہے؟ خالدین فیہا ابدا. اللہ نے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں. اللہ راضی ہو گیا نا ان سے. تو راضی ہونے کے بعد یعنی بندہ کسی کو کہے جی کہ آپ ہمیں بڑے اچھے جناب، آپ کے ساتھ ہماری محبت کا رشتہ ہے، تو آج ہم نے آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے. تو دعوت پکائی ہے، بڑا بندہ خوش ہوتا ہے جی آج بڑی دعوت. یہ محبت کا ایک اس کا رشتے کا اظہار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے پوری پوری جنتیں تیار کر رکھی ہیں. پھر ایک دو دن کے لیے نہیں کی، ہمیشہ ہمیش کے لیے. اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش ان جنتوں میں رہیں گے. تو دو چیزیں سمجھ آ گئی جی. پہلی چیز کیا ہے جی؟ بتائیں کہ اللہ ان سے راضی ہے. دوسری چیز وہ اللہ سے راضی ہیں. تیسری چیز اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ جنت میں کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے. تو ایسی چار شکلوں کی موجودگی میں جو کوئی کسی صحابی کے ساتھ مخالفت کرے گا، اللہ کی رضا سے بھی جائے گا اور وہ خود اللہ سے راضی نہیں ہوگا. یعنی وہ اللہ کی اس تقسیم پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے کیوں راضی ہو گیا جی. حاسد جو ہوتا ہے نا، حاسد، اس کی بیسک پرابلم کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی تقسیم پہ کہ اس کو یہ کیوں دے دیا، یہ کیوں چلا گیا اس کے پاس، یہ اس نے کیوں. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کی مشقت محنت کے نتیجے میں اسے کچھ دیا ہو.
ویسے بھی تو دے دیتا اللہ تعالیٰ. تو وہ اللہ سے راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ رتبہ کیوں دے دیا، ابو بکر کو کیوں مل گیا، عثمان کو کیوں مل گیا، حضرت عمر کو کیوں مل گیا، حضرت علی کو کیوں مل گیا. اس پہ راضی نہیں ہے. تو نہیں راضی تو اللہ سے راضی نہیں، اللہ پھر ان سے راضی نہیں، اللہ ان سے راضی نہیں، وہ اللہ سے راضی نہیں، تو جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. صحابہ کا جنت میں حصہ ہے. تو جو لوگ اللہ جن سے راضی ہے وہ جنت میں بیٹھے ہیں، ان سے مخالفت کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے اس میں. ذالک الفوز العظیم. ذالک اس میں اشارہ یہ ہے الفوز العظیم. کون سا بن گیا جی؟ توصیفی، مرکب توصیفی، معرفہ معرفہ، رفع رفع، واحد واحد، مذکر مذکر، چاروں شکلیں ایک دوسرے میں پوری ہوگی. فوز کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو. اور العظیم شاندار. ذالک فوز، ذالک الفوز العظیم، یہ ہی ہے شاندار کامیابی. یعنی کامیابی کیا ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی جنت میں داخل ہو جائے. تو صحابہ کرام کا کیا مقام ہے جی؟ کہ وہ اللہ تعالی کی جنتوں کے رہنے والے ہیں. تو صحابہ میں انصار اور مہاجرین کا نمبر اول ہے. اب السابقون الاولون، ان کا درجہ. اور پھر جو کوئی ان کی پیروی کرے گا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. تو آج ہم نے اگر یہ چاہنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو کس کی پیروی کرنی ہے؟ تو المہاجرین والانصار میں جو السابقون الاولون ہیں، ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ حدیث سے سیرت سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے سب سے اول سبقت لی ہے اسلام میں. جو سابقین ہیں، سابقون ہیں، جو وہ کون ہیں، کنہوں نے پہلے یہ کام کیا، پھر ان پہ کیا مصیبتیں آئیں، کیا کیا انہوں نے شکل اختیار کی. ایسے ہی صحابہ میں، مہاجرین میں، ایسے ہی انصار کے اندر کہ وہ کیسے ہیں. وہ جب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مدینے میں کہ آپ جائیں، اور جا کے ابھی حضور تو ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہلے چلے گئے. تو جو صحابہ تھے وہاں پہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. اب وہ لوگوں کو پڑھاتے تھے دین کی، توحید کی، اللہ کی رسول کی بات. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس قبیلے کے سردار تھے. تو وہ جو سعد ان کے کزن تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے حضرت مصعب سے کہا کہ اگر یہ بندہ اسلام قبول کر لے تو پھر سمجھ لینا کہ دروازہ اسلام کا کھل گیا ہے، کیونکہ یہ تو مخالفت کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کسی کا دل کھولا تو جو بڑی بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 31 سال کی عمر میں دنیا سے شہید ہو گئے تھے غزوہ خندق کے وقت. ان کو تیر لگ گیا تھا یہاں پہ، جس کو ہم نبض کہتے ہیں، اس میں تیر لگ گیا تھا، کٹ گئی تھی یہ شارگ نبض کا جو حصہ تھا، یہ کٹ گیا، خون بہنے لگا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب سے جوڑ دیا، لیکن انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ یہودی قبیلے کا انجام میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے. تو ان کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ 6 سال اسلام میں رہے ہیں، 6 سال. لیکن جس دن شہادت ہوئی ہے 70,000 فرشتے نے ان کے جنازے میں شرکت کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ایک دفعہ ہلا ہے حضرت سعد کی شہادت کے موقع پہ. اتنی عظیم شخصیت تھے. اور جب ان کا جو زخم تھا وہ ٹھیک ہو گیا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تھا، لیکن ان کی دعا تھی. تو اب وہ جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو نصیر کا، تو اب بہت امیر لوگ تھے جن پورے قبیلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جو قابل جنگ مرد تھے ان کو قتل کروا دیا تھا. تو جب فیصلے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کروانا، کیونکہ ان کا حلیف قبیلہ جو تھا وہ حضرت سعد بن معاذ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ. تو ہم نے حضرت سعد سے فیصلہ کروانا ہے. تو وہاں سے لوگوں نے چارپائی اٹھائی، اب لے آئے میدان کے اندر، اور رستے میں کہتے آ رہے ہیں سعد خیال رکھنا. جو سعد بندے تھے نا برادری کے جو ہوتے ہیں، سعد خیال رکھنا ذرا ہمارا ان کے ساتھ تھوڑا تعلق واسطہ ہے.
تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جسم سے یا اپنی صحت سے اندازہ تھا کہ اب وقت جو ہے، تو وہ آخر انہوں نے غصے میں یہ بات کی، انہوں نے کہا سعد اب اس مقام پہ ہے کہ جہاں پہ اسے دنیا کسی کی پرواہ نہیں، ماں سوائے اللہ کی، سبحان اللہ، یعنی وہ جو وقت ہے موت کا وہ آ گیا ہے، شہادت کا وقت آ گیا، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے، فیصلہ وہی ہوگا۔ تو وہاں پہ جب گئے تو حضرت سعد نے فرمایا کہ میں تمہارا فیصلہ تمہاری کتاب کے مطابق کرتا ہوں، تورات کے مطابق، تورات کے مطابق فیصلہ کیا، ساروں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور وہاں پہ شہادت ہے۔ وہاں پہ پھر جب وہ فیصلہ ہو گیا تو دوبارہ وہ رگ اپنے آپ کھل گئی، دعا مانگی تھی اور ان کی شہادت ہوئی۔ تو صحابہ نے تو اپنی جانیں دی ہیں اسلام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے، سب کچھ لٹا دیا ہے۔ آج ہم جیسے ناقص لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، جنہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ساتھ کی بازار کی دکان چوری ہوئی ہے، یہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس میں سے صحیح کون ہے لڑائی جھگڑے میں، غلط کون ہے۔ وہ یہ اپنے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے دو اپنے بھائیوں کے جھگڑے میں نہیں جانتے کہ اصلی امن پہ کون ہے اور لڑائی پہ کون تھا، وہ صحابہ پہ تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جس سے اللہ راضی ہے اس کے ساتھ پنگا لینا دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں آپ اس کو۔ السابقون الاولون السابقون الاولون من المهاجرين من المهاجرين والانصار والانصار والذين والذين اتبعوهم اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي بيوتنا وفي امورنا وفي امرنا هذا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين